السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 سال کی عمر میں سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر لاوارثوں کی طرح لیٹی میں اپنے گزرے دنوں کو یاد کر رہی ہوں۔ وہ گناہ جو میں نے انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیے تھے، ان کی کسک پل پل مجھے تڑپا رہی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں بس چند پل یا چند دن کی مہمان ہوں۔ مجھے ایڈز سمیت کئی جان لیوا بیماریاں ہیں، اور اس کی وجہ میں خود ہوں، کیونکہ میں ایک شوقیہ طوائف ہوں۔ کچھ خاندانی طوائفیں ہوتی ہیں، لاکھوں میں کوئی ایک مجبوری میں بھی طوائف بن جاتی ہے، مگر کچھ میری طرح شوقیہ طوائفیں بھی ہوتی ہیں جن کو ان کی بھوک اس مقام تک لے آتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جب راستے کے غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے تب تک کچھ بھی صحیح نہیں رہتا۔ بھوک کے بارے میں آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ بھوک کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسے پیسے کی بھوک، شہرت، دکھاوے اور جسم کی بھوک۔ جسم کی بھوک ایک تو خوراک کی ہوتی ہے اور دوسری ہوس۔ مجھے بھی ان سب چیزوں کی بھوک تھی، اگرچہ میں ایک شریف خاندان سے تھی، مگر آج میرے نام کے ساتھ طوائف لگایا جاتا ہے۔ مگر یہ الگ بات ہے کہ میں کسی مجبوری میں نہیں بلکہ شوق سے طوائف بنی ہوں۔ رکیے، میں آپ کو شروع سے اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میرا نام شازیہ ہے۔ ویسے نام کی کوئی خاص اہمیت نہیں، کیونکہ نام سے زیادہ انسان اپنے کردار اور کام سے پہچانا جاتا ہے، وہ چاہے اچھا ہو یا برا۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئی۔ 2 بھائی اور 3 بہنوں میں میرا نمبر سب سے بڑا ہے۔ ابو کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، جس سے ہونے والی آمدنی اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھی۔ اچھا گزارا ہو جاتا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور میرے خواب ادھورے رہ جائیں گے، اور ان خوابوں کو ہی پورا کرنے کی خواہش نے مجھے ان راستوں پر ڈال دیا جہاں بیجا خوابوں کی تعبیر کے بدلے فقط ذلت اور رسوائی مقدر ہوتی ہے۔ میں جب کالج میں داخل ہوئی تو اس احساس نے مزید شدت پکڑ لی کہ ہم بہت غریب ہیں اور لوگوں کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، گھر سے جیب خرچ اور ضرورت کے لیے دوسری چیزیں کہے بنا مل جاتی تھیں، مگر یا تو مجھ میں احساس کمتری کچھ زیادہ ہی تھا یا پھر میں ناشکری تھی۔ میرا خیال ہے دونوں باتیں ہی مجھ میں تھیں۔ میں جب کالج میں دیگر لڑکیوں کو دیکھتی جن میں سے کچھ کار پر آتی تھیں تو احساس کمتری مزید گہرا ہو جاتا۔ میری بھی خواہش ہوتی کہ میں بھی ایسے ہی کالج آؤں اور ان کی طرح دوسری لڑکیوں پر پیسے خرچ کروں اور وہ لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھریں۔ شاید یہی دکھاوے کی بھوک ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے پاس مہنگے اینڈرائڈ فون تھے اور میرے پاس فقط عام پھٹیچر سا موبائل جس سے صرف فون سنا اور کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ابو نے احسان کرتے ہوئے مجھے اس لیے لے کر دیا تھا کہ کبھی کالج سے دیر سویر ہو جائے تو کال کر کے مجھے بتا دینا۔ میں کالج میں داخل ہوتے ہی اس موبائل کو آف کر کے بیگ میں ڈال دیتی اور گھر آ کر ہی اسے نکالتی تھی۔ میں ایسا موبائل دکھا کر اپنی دوستوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میری شدید خواہش تھی کہ میرے پاس بھی اچھا سا کوئی اینڈرائڈ فون ہو اور میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک استعمال کروں، مگر میں جانتی تھی کہ امی ابو اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ذرا پرانے خیالات کے تھے۔ پردے کے سخت حمایتی، حجاب بھی میں ان کے کہنے پر ہی بحالت مجبوری لیتی تھی، اور وہ بھی صرف گھر کی حد تک۔ گھر سے باہر نکلتے ہی میں نقاب تو کیا دوپٹہ بھی اتار دیتی تھی۔ کالج میں کئی لڑکیوں نے ٹک ٹاک پہ اپنے اکاؤنٹ بنا رکھے اور ان کی کئی لاکھ تک فالوورز بھی تھے۔ وہ اکثر مجھے وہ کمنٹس دکھاتی تھیں جن پر کئی لڑکوں نے ان کی دل کھول کر تعریف کی ہوتی تھی۔ اینڈرائڈ موبائل لینے کی خواہش دن بدن میرے اندر زور پکڑنے لگی، اور پھر یہ خواہش جس سے میری مجبوری ہی بن گئی۔ 2-3 دن بعد میں نے ایک رات امی سے کہہ ہی دیا کہ مجھے بھی ٹچ موبائل چاہیے۔ تعلیم کے لیے موبائل بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے رابطے میں رہنا پڑتا ہے۔ امی نے بس اتنا کہا تھا کہ بیٹا، جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے لوگ تب بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ امی، زمانے کے حساب سے ہر چیز کے طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کے حق میں دلیل دی۔ امی خاموش ہو گئیں، شاید وہ مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ امی نے ابو سے بات کی اور تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد ابو نے مجھے موبائل لے دیا۔ میں اس دن بہت خوش تھی،
مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دن میری بربادی کے آغاز کا دن ہے۔ موبائل ہاتھ میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے ایک نیو سم لی۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے جیب خرچ سے بچا رکھا تھا سب کا بیلنس کرایا اور نیٹ پیکج لگا کر فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک انسٹال کر لی۔ فیس بک اور ٹک ٹاک پہ ڈول بٹ کے نام سے آئیڈیز بنائیں۔ کچھ ہی دنوں میں سوشل نیٹ ورک کی دنیا نے مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ فیس بک پہ کئی فرینڈز تھے، کچھ گروپس بھی جوائن کر رکھے تھے۔ میں اپنے چہرے کے بنا تصاویر اپنی آئی ڈی پہ پوسٹ کرتی تھی، جن پہ آنے والے لائک اور کمنٹس نے مجھے مجبور کر دیا کہ اپنی اصل چہرے کے ساتھ تصویر پوسٹ کروں۔ پھر ایک دن میں نے ایک شیر کے ساتھ اپنی تصویر پوسٹ کر دی اور میں حیران رہ گئی جب صرف 24 گھنٹوں میں اس پہ 1000 سے زائد لائک اور